اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک صلوات فرمائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جس عظیم نعمت کو بعنوان کوثر سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اس کوثر کے موتیوں میں سے ایک گوہر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات گرامی. تاریخ تشیع میں دو واقعات ایسے ہیں جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے سبب تشیع کا اصل میسج تمام تر اہل زمین تک پہنچا اور پہنچ رہا ہے. اور یہ دونوں حوادث جو ہیں وہ متصل ہوں گے اس آخری صاحب علم و عمل وارث نبوت و امامت حضرت مہدی صلوات اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم اور عصمت کے بنیادی ترین دو نورانی عہدوں کے ساتھ متصف ہیں 14 ہستیاں. لیکن اللہ نے بعض خصوصیات بعض کے ذریعے یوں سمجھیں کہ خدا نے اپنے بعض اسماء کو بعض خاص انسانوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ آشکار ہو سکیں. لہٰذا اس اعتبار سے پہلا واقعہ جس نے تشیع امامت کی حقیقت کو آشکار کیا اور رہتی دنیا تک وہ اس کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کربلا ہے. سبحان اللہ. کربلا زندہ تر ہو رہی ہے. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ جو اس کائنات میں واقع لگتا ہے کہ اس کا آج کی شخصیت کے ذکر کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں کہ بی بی کا وہ جملہ بھی سلسلۃ الذہب کی طرح ہے. لا تمیت ذکرنا ولا لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحدی. نہ تو ہمارا ذکر تو ختم کر سکے گا، نہ ہی وحی کے تذکروں کو ختم کر سکے گا. یہ عجیب جملہ تھا اور یقیناً یہ اسی وحی کی معرفت کے نتیجے میں وہ جملہ آج دنیا نے دیکھا کہ سیدہ کا وہ جملہ یعنی وحی کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر ایسے ہے گویا ان میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے. نہیں یفترقا، اہل بیت کا ذکر اور وحی کا ذکر ہرگز جدائی نہیں ہے. اور اس ذکر کی عظمت کو آج دنیا دیکھ رہی ہے. دوسرا جو واقعہ ہے وہ جس نے تاریخ تشیع پہ اپنا نقش ایسا عمیق چھوڑا اور اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اور یہ نورانی سے نورانی تر ہوتے رہیں گے، وہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی ہجرت ہے خراسان کی جانب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری ہجرت اور اس کے پیچھے جو پروگرام ہے یعنی 100% خدائی پروگرام ہے، الہی پروگرام ہے.
میں دو چار امام کے جو القاب ہیں اس میں 2-3 کا انتخاب کروں گا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ بالکل مختلف ہیں۔ اب میں ایک حدیث تو یہ ہے، امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم جن سے ابھی تازہ جو کمپائلیشن ہوئی ہے، صرف اس ایک امام معصوم سے 37,000 احادیث امام صادق سے۔ وہ خاندان جس میں نبی مصطفیٰ جیسی ہستی موجود ہو، شہر علم، جس خاندان میں سلونی کے دعوے موجود ہوں، وہ خاندان جس میں صحیفہ فاطمیہ جیسا علم کا بے کراں سمندر موجود ہو، وہ خاندان جس میں امام باقر جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے وہ ہستی موجود ہو، وہ خاندان جس میں مہدی جو وارث علوم انبیاء و ائمہ خدا ہیں وہ ہستی نے آنا ہے، ایسے عالم میں ایک فرمان نظر آتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، فرمایا ان فی صلبک، بیٹا تیری اولاد میں سے کون ہے؟ عالم آل محمد۔ اللہ اکبر، تجھے اللہ عالم آل محمد عطا کرے گا۔ عالم ہونا خود سے اگر کون کہے، جعفر صادق جیسا کہے کہ کوئی شخص عالم ہے، لیکن آل محمد میں کہا جائے کہ یہ شخص عالم آل محمد ہے۔ اور اگلا جملہ عجیب خوبصورت ہے، وَلَيْتَنِي أَدْرِكُهُ، اے کاش کہ میں اس کے زمانے کو درک کر سکوں۔ اللہ اکبر، عالم آل محمد۔ ایک اور لقب امام کا معروف ہے، شمس الشموس۔ جی بہت سارے سورج موجود ہیں، ان سورجوں میں سب سے جو تابناک سورج ہے وہ، یہ ٹائٹل کسی اور معصوم کا نہیں، ہماری عقلیں پرواز نہیں کر سکتی، نہ ہم کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے، میں نے عرض کیا نا، اللہ نے اپنے اوصاف کے لیے جن کو آئینہ قرار دیا ہے، اللہ نے کہیں قرآن اتارا تو اگر محمد کا وجود نہ ہوتا، قلب نہ ہوتا تو قرآن نازل نہ ہوتا۔ قرآن جیسی کتاب، تو شمس الشموس، اس میں پڑھتے ہیں دعائے ندبہ کے اندر، این الشموس الطالعہ، این الاقمار المنیرہ، لیکن ان سورجوں کے اندر وہ جو سب سے زیادہ جس کی روشنی تابناک ہے وہ شمس الشموس۔ شمس الشموس کون ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا کی ذات گرامی، صلوات بر محمد۔ کیسے ہے یہ بات؟ اب اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں تو امامت کی حقیقت، امامت کے معانی کیا ہیں، امامت بنیادی طور پہ اللہ نے اس ادارے کو کیوں قرار دیا ہے؟ جس امام نے سب سے زیادہ امامت کو انٹروڈیوس کروایا وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی ذات۔ لہذا 10 سال وہ مامون کا باپ جی ہارون کے زمانے میں، امام
مدینے میں تھی اور جس انداز سے امام نے علوم، معارف اور کھلے عام اپنی امامت کا اعلان کیا ہے، لوگ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ فرمایا خدا کی قسم، جس طرح میرے جد کا ابو جہل کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صلوات محمد لہذا دنیا کے اطراف و اکناف سے عالم آل محمد نے علوم کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 5 سال امین کے زمانے میں، اور مامون کے زمانے میں ایک جملہ میں عرض کروں، اگرچہ تاریخ میں بعض حوالوں سے یہ فضل بن سہل سے بھی آیا ہے، لیکن اس کے کہنے کا انداز کچھ اور تھا، میں اس کو کسی اور زاویے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس انداز سے 8ویں امام ہشتم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے امامت کو اس دورانیے میں مدینہ سے مرو تک ہجرت، اور مرو میں تقریباً 2 سال کے قریب امام کا قیام تھا، اس پورے دورانیے کے اندر جس انداز سے مامون الرشید نے چراغ امامت کو خاموش کرنے کی کوشش کی، اس پہ یہی جملہ صادق آتا ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جملہ یہ ہے کہ امامت کے فلسفے کو، امامت کی حقیقت کو جس انداز سے امام علیہ السلام نے آشکار کیا، اس دور میں خلافت اتنی ذلیل ہوئی ہے کہ تاریخ میں سے زیادہ اس کی ذلت کا کوئی باب نہیں۔ سبحان اللہ۔ خلافت کا وہ تصور جو بنایا گیا تھا امامت کے مقابلے میں ایک سسٹم کھڑا کیا گیا تھا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ معجزات و کرامات ہیں۔ امام کا یہ جو سفر ہے مدینہ سے مرو تک کا، اس میں کئی باتیں قابل غور ہیں، اور آج بھی وہ چیزیں، یہ ضامن آہو کا واقعہ اسی سفر کے دوران کا ہے۔ تقریباً 10 مقامات ہیں جہاں قدمگاہ امام علی رضا کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اس میں ایک نیشاپور ہے۔ یعنی راستہ تو دشمن نے وہ انتخاب کیا کہ جس راستے میں ان کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن نور امامت جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں چاہنے والا۔ سلسلۃ الذہب کی روایت لکھنے والے کتنے ہیں؟ 24,000۔ کسی نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہا کہ تاریخ نے بڑا خوبصورت انتقام لیا، اگر پہلی قلم دعا دے دی گئی ہوتی تو آج 24,000 کی ضرورت نہ تھی، 24,000 کی آج ضرورت نہ پڑتی کہ فرزند پیغمبر کچھ تو فرمائیں گے۔ لہذا ہے یہ شمس الشموس۔ ایک اور لقب بھی ہے امام کا، انیس النفوس، بہت خوبصورت ہے، انیس النفوس۔ اس سے پہلے میں ایک اور ٹائٹل ہے وہ عرض کر کے یہ انیس النفوس عرض کرتا ہوں۔ امام کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی اور امام کے بارے میں نہیں ہے، امام رؤوف۔ امام رؤوف، علماء یہ کہتے ہیں رحیم اور رؤوف میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت فرق ہے۔ کیسے؟ رحیم کی مثال جو ہے وہ سرجن کی مثال ہے، وہ سرجن سرجری کرتا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کا نتیجہ بالآخر صحت ہے۔
اس کی رحمت جو ہے سرجن کی صحت کے نتیجے میں، یعنی تکلیف کے بعد رحمت ہے. کہتے ہیں رؤوف اس رحیم کو کہتے ہیں جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس سے ملتی جلتی ہے یہ صفت مولا امام رضا کی، انیس النفوس. انیس ہمراہ، رفیق، انیس مونس، غمخوار. کس کا؟ جانوں کا انیس. کون سی جانیں؟ مومنین کی جانیں. بلکہ مومن نہیں، جو امام کو پکارے اس کے لیے انیس ہے امام. آیت اللہ مجتہدی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے میں اتفاق ہوا رشیا جانے کا. کسی ایک آبادی میں پہنچے تو ایک شخص وہاں ملا تو کہتا ہے تم ایرانی جو ہے نا وہ تمہارے ہاں ایک امام ہے، تم اس کا زیادہ تمہیں قدر نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، میں وہی تھا، دہریہ تھا. تو ہوا یہ کہ ہماری آبادی کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بہرحال اس زمانے میں جو بھی حکومت تھی کہا اس آبادی کے سارے لوگوں کو قتل کر دیجیے. ہوتے ہوتے کہا کہ پیچھے 5-6 افراد رہ گئے تھے، ان میں بھی شامل تھا. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں مشکل پیش آئے تو شیعوں کا ایک امام ہے جن کا حرم مشہد میں ہے. اللہ اکبر. پکارو گے تو تمہیں مدد کریں گے. اللہ آیت اللہ مجتہدی معلوم ہو گیا ابھی تو. کہا جب میری وہ آئی نا باری تو میں نے نا دل میں نے کہا کہ میں نے جی ماں نے میری کہا تھا آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. کہا وہ افراد رہ گئے لائن میں تو مجھے ایک غیبی آواز آئی. کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا. وہ بندے قتل ہو گئے اور میں خدا جانے مجھے نہیں کو پتا ہے. اس کے بعد دوسری آواز آئی جب میں بچ گیا، اب تم مشہد کا رخ کرو. اور کہا جب میں مشہد گیا تو مشہد پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر چند علماء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں نے کہا آپ لوگ؟ کہا کہ ہمیں امام رضا نے بھیجا. میرا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کو تم نے اللہ اکبر. اور کہا میں اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں انیس النفوس، جو جانوں کا انیس ہے. ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. اللہ اکبر. انیس النفوس، شمس الشموس، عالم آل محمد. اللہ اکبر. امام رؤوف. اللہ اکبر. میں ایک دو روایت ہے جو دو روایتیں ہیں غالباً، 2 یا 3. نبی مکرم صلوات اللہ سلام عجیب 2-3 روایت میں پڑھوں گا آپ کی اجازت سے. پیغمبر نے ارشاد فرمائی کب تقریباً اگر امام کی ولادت کو اور پیغمبر کے فرمان کو دیکھا جائے تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ جناب جابر جعفی سے روایت ہے عن الباقر صلوات اللہ وسلم علیہ اور کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستدفن بدعۃ منی بارض خراسان. بدعۃ منی، یہ لفظ پیغمبر اکرم نے فقط 2 شخصیات کے لیے استعمال کیا.
ایک فاطمہ زہرا کے لیے اور ایک امام رضا کے لیے. سبحان اللہ. یہ جو معروف ٹائٹل ہے نا رضا، اس کی بھی ایک لنک بنتا ہے بی بی زہرا کے ساتھ صلوات اللہ علیہ. کسی نے پوچھا امام سے، کہا کہ آپ تو سارے خدا کی رضا کی منزل پہ فائز ہیں، آپ کے والد کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں دو پہلو میں عرض کروں گا. ایک، فرمایا ہم خدا سے راضی ہیں، خدا ہم سے راضی ہیں، سبحان اللہ. اور مومنین بھی ہم سے راضی ہیں. لیکن میرے والد رضا اس لیے ہیں کہ میرے والد سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، مومنین بھی راضی ہیں، مخالفین بھی راضی ہیں. صلوات بر محمد. اور دوسرا جو بعض علماء نے بیان فرمایا کہ رضا اس لیے ہے کہ اگر کسی نے خدا کی رضا کو پانا ہے تو وہ امام رضا کی بارگاہ میں جائے گا. بدعۃ منی، میرا ٹکڑا ایک دفن ہوگا. ما زارها مکروب الا نفس اللہ کربتہ، اگر کوئی پریشان حال جائے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ، اگر کوئی گناہوں کی ٹوکری لے کے جائے گا اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے. اللہ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روایت اور میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اب وہ لفظ نہیں مجھے یہاں مل رہا ہے لیکن روایت موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کسی نے امام جواد علیہ السلام سے، نویں امام سے سوال کیا. یہ عجیب روایت ہے. ایسی روایت کسی معصوم کے بارے میں نہیں ہے، اور شاید ہم غافل ہیں، ہم غافل بھی ہیں شاید. روایت یہ ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا، کہا کہ آپ کے والد گرامی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کی زیارت کرے گا تو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. نماز کی قبولیت کا شک ہے، حج کی قبولیت نہیں پتا، لگ رہا قبول ہو جائے جن نے کی ہے جی. لیکن اس روایت میں ہے کہ 100 مقبول حج کا ثواب ہے. کہا مولا یہ روایت ٹھیک ہے؟ فرمایا 200 حج کا ثواب ہے. حیران ہوا، کہا مولا 200 حج کا؟ فرمایا 300 حج کا ثواب ہے. جب اس کی حیرانی وہ زیادہ بڑی تو فرمایا الف حج، 1000 ضرب 1000، 1 ملین حج کا ثواب. صلوات بر محمد. دیکھیں، گناہ بخشوانے کے لیے، حج کا ثواب لینے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، عارفاً بحقہ، بلا شرط نہیں، عارفاً بحقہ، جو اس کے حق کو جانتا ہو. اور یہ روایت بھی بس میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. یہ روایت بھی معروف ہے. اس روایت کا ایک حصہ میں عرض کروں. وہ روایت کیا ہے؟ رحم اللہ امرأن، خدا اس شخص، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، خدا کامیاب کرے، خدا رحمت فرمائے اس شخص کو، من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے. بس امر امامت کو زندہ کرنا، سبحان اللہ. امر امامت کو زندہ کرنا. اور یہ محفلیں، یہ پروگرام اگر واقعاً امام کی رضا
کے حصول کے لیے ہے تو یہ اسی کا حصہ ہے، احیاء امر ہے۔ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ صلی علی محمد وآلہ کہ ظہور سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی امام رضا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ فرمایا امامتنا، ہماری امامت نظام الامہ، سبحان اللہ یہ امت کے لیے سسٹم ہے، نظام ہے۔ بے شک یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے اس کو ایک ایموشنل رنگ دے دیا ہے، اگر جو بھی ٹھیک ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ نظام الامہ، امت کے لیے نظام ہے۔ اس کا مطلب ہے جو امامت کا قائل ہے اس کو سسٹم میں سبحان اللہ آ جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ باہر رہ کے انتظار کریں گے کیا ہوتا ہے، جب ہمیں بلائیں گے تو ہم آ جائیں گے، نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا کرے۔ اور آخری بات کہہ کے میں گفتگو کو تمام کروں گا۔ عزیزم، جس طرح کربلا کے واقعہ کو اگر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات لکھوں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو وہ واقعہ تاریخ میں رہ جاتا۔ ان اس واقعے کو زندہ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ بی بی کی ذات ہے۔ بے شک ادھر امام کی ہجرت کو رنگ بخشنے والی جو شخصیت ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ہم ممبروں میں معمولاً اس کو ایموشنل رنگ دیا ہے۔ ایک بہن جو ہے وہ بھائی کو ملنے کے لیے آئی اور گلی گلی کوچے کوچے صحرا صحرا پھرتی رہی اور وہاں سے دنیا سے چلی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر خالی صرف ملنا مقصود ہوتا سبحان اللہ تو اس وقت تو امام ولی عہد تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پورے سیاسی پروٹوکول کے ساتھ بیوی جاتی اور اپنے بھائی کو مل لیتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امر امامت کو زندہ کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ معصومہ نے اپنا کردار، سبحان اللہ سبحان لہذا امامت اور ولایت، جس کو کہتے ہیں نا ولایت پذیری، ولایت مداری، ولایت مداری کیا ہے، ولایت پذیری کیا ہے، اس کو میں عرض کروں، حضرت ابی الفضل العباس صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، میں ولایت کس طرح ولایت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان سے بات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ اس ماہ رمضان میں آپ اپنے جو آپ کا دوستوں کا گروپ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جو کربلا کے شہداء نے رجس پڑھے ہیں نا، خالی ان کو پڑھو، سبحان اللہ سب کچھ ہے اس، بے شک سارا میسج ہے اس، بے شک سبحان اللہ سبحان کہ وہ جو کہتے تھے شب عاشورہ، جنہوں نے جو دعوے کیے تھے، وہ دعوے کس طرح انہوں نے ثابت کیے اگلے دن۔ اس میں ایک جو رجز ہے حضرت ابی الفضل العباس صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، جب حضرت کا یہ دایاں بازو کٹا تو قابل غور ہے یہ جملے، انقطعتم یمینی واللہ انی احامی ان ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا یہ بایاں بازو کاٹا ہے، خدا کی قسم تا ابد میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ ہے ولایت کا ساتھ، تا ابد۔ عباس آج بھی کربلا کے ساتھ زندہ ہے، آج بھی، ہاں، یہ ولایت ہے۔
عن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین. میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا. کون سا امام؟ جو سچے نبی کا امام کا بیٹا ہے. یہ آج امام زمانہ سچے نبی کی اولاد ہے. اور اسی طرح باقی آئمہ میں سے امام علی رضا صلوات اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات